अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। वअल्लम आदमल अस्माअ, और सिखाए आदम को नाम, कुल्लहा सब के सब, सुम्मा फिर अरज़हुम उनको पेश किया, अलल मलाइकति फरिश्तों पर, फ़क़ाला बस कहा, अम्बिऊनी मुझे बयान करो या मुझे खबर दो, बिअस्माइ हाउलाई इन चीज़ों के नामों की, इन कुन्तुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। क़ालू तो फरिश्तों ने कहा, सुब्हानका पाक है तेरी ज़ात, ला इल्म लना कि नहीं हमें कोई इल्म, इल्ला मा अल्लमतना मगर वो जो तूने हमें सिखाया, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम बेशक तू ही इल्म वाला और हिकमत वाला है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि तालीम तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को दी और इम्तिहान में फरिश्ते मुब्तला किए गए। बज़ाहिर ये बात इंसाफ के खिलाफ मालूम होती है कि या तो फरिश्तों को भी तालीम दी जाती है और फिर इम्तिहान लिया जाता। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने बड़े ही आसान तरीके से ये बात समझाई। उन्होंने कहा कि जैसे एक शख्स है जो डॉक्टर है या कोई ऐसा शख्स जो पश्तो बोलता है, तो अगर कोई वहाँ पर पश्तो बोलेगा तो जो पश्तो नहीं जानता उसको एक लफ्ज़ में समझ नहीं आएगा, लेकिन पश्तो से जो वाकिफ़ होगा उसको हर बात समझ आएगी। इसी तरह अगर डॉक्टर है तो अगर डॉक्टर के शोबे से कोई बात की जाए उसके हवाले से तो डॉक्टर उसको समझ सकता है, लेकिन दूसरा शख्स जिसको उसका इल्म नहीं है वो उस बात को कभी अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो इसी तरह से जब फरिश्तों के सामने और हज़रत आदम के सामने अल्लाह ताला ने कुछ नाम बयान किए, जैसे दुनिया में जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल करनी थी, जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, बर्तन, तो फरिश्तों का उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था और ना ही कभी पढ़ना था। जबकि हज़रत आदम को इन सब चीज़ों के साथ वास्ता पढ़ना था दुनिया में, तो अल्लाह ने वो उनकी फितरत में डाल दी थी, जिसकी वजह से उन चीज़ों को आराम से समझ गए और फरिश्ते उन चीज़ों को नहीं समझ सके। और फिर जब अल्लाह ताला ने उन सब को इकट्ठे खड़ा किया और पूछा कि बताओ अब इनके नाम, तो फरिश्ते लाजवाब थे और जब हज़रत आदम ने उन चीज़ों के नाम बयान कर दिए। तो आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, क़ाला या आदमु अम्बिहुम, तो ए आदम बयान करें इनको, बिअस्माइहिम उन चीज़ों के नाम, फलम्मा बस जब अम्बअहुम बयान किया उनको, बिअस्माइहिम उन चीज़ों के नाम, क़ाला तो अल्लाह ताला ने कहा, अलम अकुल लकुम क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि इन्नी अअलमु कि बेशक मैं जानता हूँ, ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़ ग़ैब आसमानों का और ज़मीन का, व अअलमु और मैं जानता हूँ, मा तुब्दूना उस चीज़ को जो तुम जाहिर करते हो, वो मा कुंतुम और जो तुम छुपाते हो। जाहिर तो वो ये कर रहे थे कि ए अल्लाह हम तेरी बहुत तस्बीह पढ़ते हैं, तेरी पाकीज़गी का इजहार करते हैं, और जब कि इससे पहले जब दुनिया में जिन्नात ने फसाद मचाया तो उसकी वजह से मैं भी अब खिलाफत फरिश्तों को मिल जाए। वइज़कुलना और जब हमने कहा, लिल मलाइका तस्जुदू फरिश्तों से कि सजदा करो, ली आदम आदम को, फासजदू बस उन्होंने सजदा किया, इल्ला इब्लीस सवाए इब्लीस के, अबा इनकार किया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन और था वो काफिरों में। अब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से कहा कि हज़रत आदम को सजदा करें, और फरिश्तों ने सजदा किया मगर सवाए इब्लीस के। इब्लीस शैतान का सिफाती नाम है, इसका मतलब है कि जो मायूस हो जाए अल्लाह की रहमत से। इसका असल नाम आज़ाज़ील था और इसने अपने तकब्बुर की बिना पर सजदा करने से इनकार कर दिया, जो वजूहात मैंने आपको पीछे बताई थी। यहाँ पे जो अल्लाह ने सजदा करवाया हज़रत आदम को, वो ताज़ीम आदम के खाकी वजूद की नहीं थी, वो उनकी रूह की थी, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी थी। और यहाँ पर जैसे अगले पारों में इंशाल्लाह आ जाएगा कि यहाँ पे फिर शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था कि मैं आपको साबित करूँगा कि इंसान खिलाफत का मुस्तहिक नहीं है। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने सजदे का हुक्म तो फरिश्तों को दिया था, इब्लीस तो जिन्नात में से था, जैसे कुरान पाक में कान मिनल जिन्नी, तो इसके मुतालिक क्यों फरमाया कि इसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया? तो जब उसको हुक्म ही नहीं था तो इसने इनकार किस तरह किया?
تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے. تو یہاں تو بھی صرف جو ذکر ہوا وہ فرشتوں کو سجدے کے حکم کا تھا. اس کی تفصیل سورہ اعراف میں آ جائے گی جہاں پھر اللہ پاک نے سے پوچھا کہ یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا تھا سجدہ کرنے سے، کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ابلیس کو بھی حکم دیا تھا مگر اس نے انکار کر دیا. اب یہاں پر ایک اور بھی قابل غور چیز ہے کہ غلطی آدم سے بھی ہوئی تھی، اور مگر انہوں نے ندامت اور پشیمانی کا اظہار کیا، اپنی غلطی کو فوراً مان لیا. اور جب کہ ابلیس تکبر کی وجہ سے اور اپنی خودسری کی وجہ سے وہ اکڑ گیا اور اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کر دیا. جیسے اس نے ایک مقام پر کہا کہ اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں کہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کی. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے بشر کو حقیر سمجھنے والا ابلیس ہے. اسی طرح ایک اور جگہ اس نے کہا قرآن پاک میں کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، کہ آگ میں شعلہ اور بلندی ہے، اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا جو پاؤں کے نیچے کچلی جاتی ہے. لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسجود الملائکہ کی نسل ہیں. حضرت آدم کو فرشتوں پر جو فضیلت حاصل ہوئی تو وہ علم کی وجہ سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں معنوی اور روحانی فضیلت عطا کی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کہا وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے یا آدم اسکن انتا، کہ اے آدم رہ تو وزوجک الجنت، اور تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا، اور کھاؤ منہا اس میں سے رغداً کشادگی سے، حیث شئتما جہاں سے چاہو، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، هذه الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، بس ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ یہ بادام کا پھل تھا، کوئی کہتے ہیں انگور، کوئی کہتا ہے کھجور، اور اکثر حضرات جو فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا. تو درخت تو نہیں ہوتا گندم کا، جنت کا معاملہ ہے کہ وہاں پہ کس شکل میں، درخت کی شکل میں ہوگا یا کیسے. بہرحال پھر ابلیس نے وہاں پہ حضرت آدم کو اکسایا اس چیز پر کہ میں آپ کا بہت خیر خواہ ہوں اور آپ کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، تو آپ اس درخت سے ہی پھل کھا لیں. بلکہ قرآن پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ اس نے قسم کھائی کہ میں آپ کا بہت خیر خواہ ہوں. تو حضرت آدم نے سوچا کہ اللہ کی قسم جھوٹی کوئی نہیں کھا سکتا، اور وہ اس کے بہکاوے میں آئے. پھر حضرت حوا کو بھی بہکایا. تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ اگر حوا خیانت نہ کرتی تو کوئی عورت خیانت نہ کرتی دنیا میں. بہرحال دنیا میں آنا ہمارا مقدر تھا. تو جب انہوں نے یہ پھل کھایا تو ان کی جو سطر تھی وہ کھل گئی اور وہ بہت شرمندہ ہوئے اور درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے. اب یہاں پر حضرت آدم نے اپنی غلطی کو صحیح پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، فوراً ندامت کا اظہار کیا اور فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو تو ہمیں معاف کر دے. اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم کس سے معافی مانگیں گے، اور اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو یہی عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ کوئی غلطی اگر ہم سے ہوتی ہے، کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے تو بجائے اصرار کرنے کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہونی چاہیے، فوراً ہم اللہ سے رجوع کریں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، بس بہکایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے، یعنی اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، اور پس نکالا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ جس میں وہ تھے، یعنی جس جنت میں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ، بعض تمہارے، لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض کے دشمن ہوں گے. اور یہ چیز ہماری نگاہوں کے سامنے کہ آج دنیا میں ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن ہے، ہر شخص پریشان ہے ایک دوسرے سے، کہیں حسد ہے تو کہیں بغض ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سری لنکا کے ایک جزیرے سندیپ میں اتار دیا اور حضرت حوا کو سرزمین عرب میں. دونوں کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو 40 سال تک، بعض جگہ پہ 80 سال کا آیا، ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے اور یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوگی. عرفات کا لفظی معنی بھی یہی ہے کہ شناخت کی جگہ. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک کے لیے. فَتَلَقَّىٰ، بس حاصل کیے، آدم من ربہ، آدم نے اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، اللہ نے
رجوع کیا ان پر۔ انہو هو التواب الرحیم، اور بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے کہ اترو منہا جمیعا، اس سے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اور پس اگر آئے تمہارے پاس، منی ہدن، میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ، پس جس نے پیروی کی ہدایت یا میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو نہ ان پر خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اب تم اس دنیا میں جاؤ، اور تم پر جب میری ہدایت جس طرح سے میں تمہیں بتاؤں گا، میں اپنے پیغمبروں کی زبانی، ان کی کتابوں کی شکل میں، تو تم اس ہدایت کو اپناتے ہوئے میری طرف رجوع کرو، میری ہدایات کی پیروی کرو، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور پھر تمہیں کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ ایسی کیفیت کا کہ جس کو ہم نے بھی فیس نہیں کیا، اس کا ہم نے سامنا نہیں کیا، کہ جو خوف کسی جرم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ایسا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور غمگین یعنی کہ جو دنیا میں وہ اعمال کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کا بھی غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، وکذبوا بآیاتنا، ان جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی آگ کے ساتھی ہیں یا آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنی ہدایات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس خوف اور غم کی کیفیت سے آخرت میں بچائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔